كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسے ویڈیوز جب بھی میں ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنے اس چینل میں جس کا نام روشنی کا سفر ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے مسائل اور ان کے روحانی حل کے سلسلے میں ہماری ویڈیوز کا یہ پروگرام جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے جس کا انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، حساس ٹاپک ہے، وہ جادو ہے جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں 3 نقطوں پر انشاءاللہ آپ سے مختصر انداز سے بات کروں گا۔ اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ سحر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پر مشتمل ہے۔ دوسرے نقطے میں سحر کی مختصر حقیقت، اور تیسرے میں اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سحر کا لغوی معنی۔ سحر کا لغوی معنی جو ہے وہ امر مخفی اور پوشیدہ چیز کے آتا ہے، اور علمی اصطلاح میں سحر ایسے عجیب و غریب امور کا نام ہے جن کے وجود میں آنے کے اسباب نظر سے پوشیدہ ہوں۔ اور اس بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ سحر، لفظ سحر شرعی اصطلاح میں ایسے امر کے لیے مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے، اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ سحر کی حقیقت ہے۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سحر بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ کوئی خیال یا تصور نہیں ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ مضر رساں اثرات رکھنے والی حقیقت ہے، یعنی مضر رساں اثرات رکھتا ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں اس طرح مضر اثرات رکھ دیے ہیں جس طرح زہر یا دوسری نقصان رساں ادویات میں رکھے گئے ہیں اور موجود ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک حقیقت ہے اور ایک انتہائی خطرناک حقیقت ہے۔ اور اس میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ اس کے احکام کے متعلق ہے۔ تو جو فقہائے امت ہیں، یعنی وہ علماء اسلام جو اس امت کے فقہا ہیں، وہ اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن اعمال میں خبیث شیاطین کی روحوں سے اور اللہ کے غیر سے یعنی غیر اللہ سے مدد لی جائے اور ان کو اپنا حاجت رواں قرار دے کر مختلف منتروں کے ذریعے سے ان کی تسخیر سے کام لیا جائے، یعنی ان کو اپنے تابع کر کے اور ان کو قابو کر کے ان سے کام لیا جائے، تو فرمایا کہ یہ شرک کے مترادف ہے، اور اس کے کرنے والا جو عامل ہے وہ کافر ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہلک باتوں سے بچو، یعنی ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو۔ اور پھر فرمایا مہلک باتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ شرک اور جادو، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہلک باتوں سے بچو، یعنی شرک اور جادو سے بچو۔ اور اسی طرح علامہ ابن
حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل سحر حرام ہے اور بالاجماع یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو 7 مہلک چیزوں میں شمار کیا ہے، یعنی جادو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اور بہرحال سحر کا سیکھنا، جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے، کرانے، سیکھنے، سکھانے سے محفوظ فرمائے۔ خواتین و حضرات، اس جادو کے عنوان سے، سحر کے عنوان سے آج ہماری پہلی ویڈیو تھی۔ آگے مزید اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ویڈیو آپ دیکھو گے، اس میں اس جادو کی اقسام بھی بیان ہوگی اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اس کا ایک بہترین مجرب انشاءاللہ حل اور علاج بھی ہوگا جو آپ گھر بیٹھے آرام سے انشاءاللہ کر سکیں گے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔